السلام علیکم اسپائرنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے آبجیکٹیو ریزولیشن کے حساب سے۔ آبجیکٹیو ریزولیشن پاکستان کا سب سے پہلے آپ کہیں کہ ایک بیسک ریزولیشن تھا، جس کے بنیاد کے اوپر باقاعدہ جو ہمارے تین کانسٹیٹیوشن 1956، 62 اینڈ 73 جو ابھی چل رہا ہے وہ بنائے گئے تھے۔ اس سے ریلیٹڈ پاکستان افیئر میں بہت سارے کویشچنس آتے ہیں، بالخصوص ایس پی ایس سی کی اسکریننگ میں اور سی ایس ایس ایم پی ٹی میں، جو 2026 کی ابھی ہونے بھی والی ہے اور پریویس جو ہو چکی ہیں اس میں بھی آ چکا ہے۔ اس میں نے کور کیے ہیں ٹاپ 50 کویشچنس جو آ بھی سکتے ہیں اور کچھ آئے بھی ہیں آن پاس پیپر۔ سو لیٹس اسٹارٹ کہ آبجیکٹیو ریزولیشن، پہلا سوال یہ ہے کہ کب پاس ہوا تھا۔ یہ ہوا تھا 12 مارچ 1949 کو۔ یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس نے لکھا تھا یا کس نے پریپیئر کیا تھا اور پریزنٹ اسمبلی میں کس نے کیا تھا۔ تو یہ اس کا عام سادہ جواب ہے کہ لیاقت علی خان، جو ہمارے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، انہوں نے اس کو پریپیئر بھی کیا تھا اور اس کو پریزنٹ بھی کیا تھا نیشنل اسمبلی کے فلور پہ۔ مقصد کیا تھا، یہ تھوڑا اپنی جنرل نالج کے لیے جان لیں کہ اس کو بنایا کیوں گیا ہے، آبجیکٹیو ریزولیوشن آیا کیوں تھا۔ اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا یہ دیکھ لیں کہ تاکہ آپ گائیڈنگ پرنسپلس ہم سیٹ کر سکیں کہ آگے جو کانسٹیٹیوشن پاکستان کا بننے والا ہے وہ کن چیزوں کی بنیاد کے اوپر بنے گا۔ یہ اسی لیے آبجیکٹیو ریزولیوشن 1 سال اور 7 ماہ بعد پیش کیا گیا تھا قرارداد، تاکہ اس کو ایک بنیاد بنا کر پھر آگے ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنایا جائے۔ وہ بنیاد کیا تھی؟ وہ بنیاد تھی کہ اسلامک پرنسپلز اور ڈیموکریٹک گورننس کو بلینڈ کر کے آپس میں کمبائن کر کے ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنایا جائے جو ایک نئی ریاست کو آگے چلانے میں ہیلپ کرے۔ ان شارٹ، یہ جو اسٹیٹس ہے آبجیکٹیو ریزولیوشن کا، یہ بالکل پارٹ بن گیا جو ہمارا کرنٹ کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا۔ آرٹیکل 2A کے تحت 8th امینڈمنٹ ہوئی تھی 1985 میں ضیاء الحق کے دور کے اندر، تو یہ اس کو ضم کر دیا گیا تھا، 1973 کانسٹیٹیوشن کا ایک حصہ بنایا دیا گیا تھا جس کو ہٹایا نہیں جا سکتا، اور یہ ایک پریمبل بن گیا ہمارے کانسٹیٹیوشن کا۔ سو آگے چلتے ہیں، موو آن ٹو دا نیکسٹ، کہ اس کو بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، کمیٹی جس کو بیسک پرنسپلز کمیٹی کا نام دیا گیا۔ یہ بیسک پرنسپل کمیٹی بھی اسی دن 12 مارچ 1949 کے دن جب آبجیکٹیو ریزولیوشن پاس ہوا تھا تبھی بنائی گئی تھی، اور اس کمیٹی کا چیئرمین بھی لیاقت علی خان ہی تھا جو ہمارے فرسٹ پی ایم تھے۔ اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ ان کو ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک بنانا تھا، جو بنیاد اس کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کانسٹیٹیوشن بنانا ہے جس کی بنیاد آپ کی آبجیکٹیو ریزولیوشن ہوگی، اور آؤٹ کم یہ بنا اس بیسک پرنسپل کمیٹی کا کہ انہوں نے اپنی رپورٹ سبمٹ کرائی 1950s میں، 1952 میں، تاکہ ایک کانسٹیٹیوشن بن جائے۔ مگر پولیٹیکل انفارچونیٹلی پاکستان میں شروع سے ڈس ایگریمنٹس اور کرائسس رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا جو پہلا کانسٹیٹیوشن وہ بنا 1956 میں، ادروائز یہ 1952 میں بن جاتا۔ چلیں جی، وداؤٹ ویسٹنگ یور ٹائم ہم چلتے ہیں۔ جو 51 لائنر کویشچن آنسرس ہیں جو آبجیکٹیو ریزولیوشن سے کمیشن پوچھ سکتا ہے اور اکثر پوچھے بھی ہیں، تو اس کو میں پڑھتا جاؤں گا اور آپ اپنے نوٹس بناتے جائیں، اٹ ول بی ہیلپ فل۔ تو فرسٹ کویشچن از دیٹ کہ کون سی ایئر میں آبجیکٹیو ریزولیوشن پاس ہوا تھا؟ 1949۔ کون سی ڈیٹ کو؟ یہ ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے، 12 مارچ 1949۔ کس نے پریزنٹ کیا تھا آبجیکٹیو ریزولیوشن کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے اندر؟ لیاقت علی خان۔ آپ کو پتا ہوگا کہ فرسٹ جو اسمبلی تھی اس کو کانسٹیٹیوشن اسمبلی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی پوچھا جاتا ہے اس کو گھما کے سوال کہ کون سی اسمبلی نے آبجیکٹیو ریزولیوشن پاس کیا تھا؟ یہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی پاکستان کی۔ اور یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آبجیکٹیو ریزولیوشن واز لیٹر انکارپوریٹڈ، کون سی کانسٹیٹیوشنس میں انکارپوریٹ مینس ایڈ کیا گیا تھا آبجیکٹیو ریزولیوشن کے جو بیسکس تھے، وہ ہمارے تینوں کانسٹیٹیوشن کے اندر ایڈ کیا گیا تھا، 1956، 62 اینڈ 73، اور مختلف طریقوں کے ساتھ، وہ ہمیں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ نیکسٹ is which constitutional amendment made the objective resolution substantive part of the constitution؟ سبسٹینشیٹیو پارٹ یا سبسٹینشیٹیو لا کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ اس لا کو کہا جاتا ہے جس میں بتایا جائے کہ کون سے رائٹس ہیں لوگوں کے اور ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں، اور لوگ کون سے لا کو فالو کریں گے۔ اس کو سبسٹینشیٹیو لا بھی کہا جاتا ہے،
ٹھیک ہے. اس کو اسی لیے پوچھ سکتا ہے کہ یہ سبسٹینشیٹو پارٹ آف کون سے کانسٹیٹیوشن کا بنا تھا اور کب بنا تھا اور کون سی امینڈمنٹ میں بنا تھا. جو امینڈمنٹ پوچھ لے تو 8th امینڈمنٹ ہے، اور وہ 8th امینڈمنٹ کب ہوئی تھی؟ 1985 میں. اس وقت کس کی حکومت تھی؟ جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی. اور جنرل ضیاء الحق نے کون سا آرٹیکل اس کے اندر بنا کے، جب 8th امینڈمنٹ ہوئی تو کون سا آرٹیکل ایڈ کیا گیا؟ تو آرٹیکل تھا 2A. 2A آرٹیکل، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ موسٹ ریپیٹیڈ کویشچن ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سی امینڈمنٹ اور کون سے آرٹیکل کے تحت ہمارا آبجیکٹیو ریزولوشن 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کیا گیا تھا. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور کس نے ایڈ کروایا تھا؟ یہ جنرل ضیاء الحق نے کروایا تھا. اس کے بعد اگین وہی سوال ریپیٹ ہو رہا ہے کہ وچ آرٹیکل آف دا 1973 کانسٹیٹیوشن کنٹینس دا آبجیکٹیو ریزولوشن. دیکھ لیں، یہ سوال میں نے ویسے ہی لکھ لیا ہے، آرٹیکل 2A. اس میں ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے جو بڑا ہی کنٹراڈکٹری بھی ہوتا ہے، جس کے اوپر آبجیکٹیو ریزولوشن کی دیکھیں کہ کرٹیسزم بھی ہوا تھا انیشل ڈیز کے اندر، کہ سوورنٹی اوور دا یونیورس بلانگس ٹو ہوم اکارڈنگ ٹو دا آبجیکٹیو ریزولوشن از المائٹی اللہ. اس کے اوپر ہندوز نے بڑا کنٹراڈکٹ کیا تھا، آگے چل کے وہ بھی ہم دیکھیں گے. اس کے بعد دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے کہ اتھارٹی ان پاکستان شل بی ایکسرسائز تھرو ہوم. یہ CC والوں نے بڑا ریپیٹ کیا ہے اس کوشچن کو. اس میں لوگ کچھ کنفیوز ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ سوورنٹی اور اتھارٹی. سوورنٹی سول سپر پاور جو ہیں وہ الخدا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سپرد کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو اتھارٹی پاکستان کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جس کو اتھارٹی دی جائے گی، وہ کون دے گا؟ وہ چوزن ریپریزنٹیٹیو پیپل ہوں گے. جیسے ہم MP MNA چوز کرتے ہیں، ان کو ہم عام لوگ چوز کریں گے اور ان کو اتھارٹی دی جائے گی کہ وہ جا کے وہ چوز ہو سکیں. اس کے بعد آبجیکٹیو ریزولیشن ہمارا جو ہے گارنٹی کرتا ہے انڈیپینڈنس کی وچ اسٹیٹ آف آرگن کو؟ وہ جوڈیشری کو ہوتا ہے. وچ پرائم منسٹر ڈسکرائب دا آبجیکٹیو ریزولیشن ایز اے کارنر اسٹون آف پاکستان کانسٹیٹیوشن؟ وہ ہے لیاقت علی خان. آفٹر دیٹ آبجیکٹیو ریزولیشن انشورز دا واٹ فار مائنرٹیز ان پاکستان. یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے، یہ آ سکتا ہے جس میں ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی فریڈم ٹو پروفیس اینڈ پریکٹس دیئر ریلیجن، مطلب کہ ان کو آزادی کا حق ہے اور ان کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے کو فالو کر سکتے ہیں، اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں. اب یہ سوال میں بھی یہاں پاسبلٹی ہے کہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں ہمارے آبجیکٹیو ریزولیشن کو اپوز کیا تھا؟ وہ تھے ہندوز. اور کتنے ہندوز تھے جنہوں نے آبجیکٹیو ریزولیشن کو اپوز کیا تھا؟ جو بھی جتنے بھی ہندوز ممبر تھے، یہ ٹوٹل تھے 10 ٹوٹل نان مسلم ممبر تھے، جن میں سے 9 ہندوز تھے اور 1 کرسچن تھے. ٹوٹل جو ہندوز ممبرس تھے ان پاکستان کانسٹیٹیوشن اسمبلی وہ 10 تھے اور ایسٹ بنگال میں سے تھے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں سے 1 کرسچن تھا اور 9 جو تھے ہمارے ہندوز تھے. اور ان کا مین آبجیکٹیو جو تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو اپوز اس لیے کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ایک، اگر آپ ایسے کریں گے آبجیکٹیو ریزولوشن میں آپ سوورنٹی اللہ کو دیتے ہیں تو اٹ مینس آپ ایک تھیوکریٹک، ایک مذہبی اسٹیٹ بنا رہے ہیں جو مائنرٹی رائٹس کو اوور رائٹ کر دے گی اور مائنرٹی کو حقوق نہیں ملیں گے. یہ ان کی ایک میتھ تھی جو ایسے ہے نہیں ہے. پاکستان آبجیکٹیو ریزولوشن گائیڈنگ پرنسپلس کہاں سے لیتا ہے؟ وہ پاکستان کانسٹیٹیوشن سے لیتا ہے. آبجیکٹیو ریزولوشن افرمز دیٹ واٹ مسلمس شیل بی انیبل ٹو لیو. آبجیکٹیو ریزولوشن کیا بتاتا ہے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ کیسے زندگی گزاریں گے؟ آبجیکٹیو ریزولوشن کہتا ہے کہ ٹیچنگس آف قرآن اور سنہ کو فالو کرتے ہوئے مسلمان اپنی زندگی گزارے گا پاکستان کے اندر. اس کے بعد 75th اینیورسری آف آبجیکٹیو ریزولوشن کب منائی گئی؟ یہ 2024 میں 75th اینیورسری آف آبجیکٹیو ریزولوشن سیلیبریٹ کی گئی پاکستان میں. یہ پاسبلٹی ہے کہ سوال آ جائے اس میں. دین آبجیکٹیو ریزولوشن کو کنسیڈرڈ کیا گیا جاتا ہے پریمبل ٹو وچ کانسٹیٹیوشن؟ یہ 1973 میں کا کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور یہ سوال CC 2023 کے اندر ریپیٹ بھی ہوا ہے. دین واٹ لا گیوز دی آبجیکٹیو ریزولوشن اوور رائڈنگ افیکٹ اوور ادر کانسٹیٹیوشنل پروویژنس؟ مینس کون سا لا ہے یا کون سا ہے آرٹیکل جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کو اوور رائڈنگ افیکٹ دیتا ہے آبجیکٹیو ریزولوشن سے؟ وہ ہے آرٹیکل 2A. Then objective resolution states that Pakistan's sovereignty is delegated to whom? آبجیکٹیو ریزولیشن میں کا کیا بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی سوورنٹی کس میں
کس سے ہے، مطلب وہ اسٹیٹ آف پاکستان تھرو اٹس پیپل، سوورنٹی پاکستان کی اس میں ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے بنا ہوا ایک ملک ہے اور اس کی عزت اسی میں ہے، سوورنٹی اسی میں ہے. واٹ از دی آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن آف پاکستان مینشنڈ ان آبجیکٹو ریزولوشن. تو یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ آئیڈیالوجیکل پرنسپلس کا ذکر کون سے کیا ہے اور کون سے پرنسپلس ہیں آئیڈیالوجیکل. تو ہمارے واضح ہیں، وہ اسلامک پرنسپلس ہی ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہمارا ملک بنا تھا. وچ کانسٹیٹیوشن واز دی فرسٹ ٹو اڈاپٹ آبجیکٹو ریزولوشن ایز پریمبل. یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کیونکہ پریمبل تو 1973 کانسٹیٹیوشن بھی ہے، مگر سب سے پہلے کون سے کانسٹیٹیوشن نے اس کو ایز اے پریمبل اڈاپٹ کیا تھا، وہ تھا 1956. آفٹر دیٹ وچ کانسٹیٹیوشن اڈاپٹیڈ دی آبجیکٹو ریزولوشن ان موڈیفائڈ فارم. دیکھیں پریمبل تو 1956 62 73 نے بھی لیا، مگر 62 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس نے تھوڑا اس کو موڈیفائڈ فارم میں لیا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں شو کر رہا تھا. جب ہم 1962 کانسٹیٹیوشن کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا. دین آبجیکٹو ریزولوشن کب اناؤنس ہوا تھا؟ تقریباً 1 سال اور 7 ماہ بعد اناؤنس ہوا تھا 1949 میں. آبجیکٹو ریزولوشن requires laws to be framed in accordance with what. آبجیکٹو ریزولوشن کیا کہتا ہے کہ لاز کس حساب سے بنائے جائیں؟ وہ اسلامک ٹیچنگ کے حساب سے بنائے جائیں. وچ پریزیڈنٹ رولڈ ڈیورنگ دا اڈاپشن آف 8th امینڈمنٹ. یہ اگین وہی ریپیٹیڈ سوال ہے کہ جنرل ضیاء کے ٹائم پہ یہ 8th امینڈمنٹ ہوئی تھی. آبجیکٹو ریزولوشن ایمفیسائز واٹ ٹائپ آف ڈیموکریسی. یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے کہ کون سی ٹائپ آف ڈیموکریسی کے اوپر آبجیکٹو ریزولوشن زور دیتا ہے؟ وہ دیتا ہے اسلامک ڈیموکریسی کے اوپر. 33rd کویشچن ہے کہ بھائی اکارڈنگ ٹو دا آبجیکٹو ریزولوشن سورس آف آل اتھارٹی کس کو ہم سپرد کرتے ہیں؟ وہ اللہ المائٹی سے مدد مانگتے ہیں. آبجیکٹو ریزولوشن انشور کرتا ہے، باور کرتا ہے کس ٹائپ کی ایکویلٹی، کہ لوگوں کو، اس کے رہنے والوں کو، اس کے باشندوں کو کس طریقے کی ایکویلٹی ملے گی. ایکویلٹی آف اسٹیٹس، ایکویلٹی ان اپرچونٹی اینڈ ایکویلٹی آف رائٹس. اس ہر طریقے کی ان کو ایکویلٹی دی جائے گی، کوئی کسی سے بڑا نہیں ہوگا. آبجیکٹو ریزولوشن اشور کرتا ہے کس طریقے کے جسٹس کو، لوگوں کو سوشل جسٹس ملنا چاہیے، اکنامک جسٹس اور پولیٹیکل جسٹس. یہ 3 طرح کے جسٹس لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہے، یہ آبجیکٹو ریزولوشن ہے. آبجیکٹو ریزولوشن کے مطابق پاکستان مسلم شل بی انیبلڈ ٹو لیو اکارڈنگ ٹو وچ سسٹم. آبجیکٹو ریزولوشن کے مطابق پاکستانی لوگ کس طریقے کی زندگی گزاریں گے؟ وہ اسلامک وے آف لائف کو فالو کریں گے. آبجیکٹو ریزولوشن کالز فار سیف گارڈنگ فار دا رائٹس آف ہوم. کون سے لوگوں کے رائٹس کو وہ سپورٹ کرتا ہے یا پھر وہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، سیف گارڈ کرتا ہے؟ وہ مائنورٹیز کے لوگ ہوتے ہیں. اب اتنے سارے مائنورٹیز کے لوگ جو اپوز کر رہے تھے اس میں بہت زیادہ جو لاؤڈسٹ کرٹک تھے وہ تھے سریش چندرا، یہ ہے چیٹوپادھیا. یہ بیسیکلی ایسٹ بنگال سے، جو ایسٹ پاکستان تھا وہاں کے تھے، ہندو بیسیکلی یہ تھے پولیٹیشین جو فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے ممبر تھے. انہوں نے بڑے کرٹیسائز کیا تھا اور پاکستان کے اس ریزولوشن کو اپوز بھی کیا تھا. The objective resolution serves as bridge between which 2 concepts. کون سے concepts کے between is a bridge, democracy and Islam کے بنیاد کے، مطلب دونوں کا ایک combined form ہے objective resolution. Objective resolution declare کرتا ہے independence of which system. کہ آبجیکٹو ریزولوشن نے یہ واضح کر دیا کہ جوڈیشری ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم ہے، یہ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا. جیسے کہ میڈیا ہے، جیسے پارلیمنٹ ہے، ویسے جوڈیشری ایک انڈیپینڈنٹ کور ہے. آفٹر دیٹ آبجیکٹو ریزولوشن پارٹ بن گیا پروویژنس کا، سبسٹینشیٹیو پارٹس بن گیا پروویژنس کا. کون سے ڈیکیڈ میں؟ 1980s میں، کیونکہ 1985 کے اندر امینڈمنٹ ہو گئی تھی اور پوری طریقے کے ساتھ 8th امینڈمنٹ کے بعد ہمارا جو آبجیکٹو ریزولوشن تھا وہ 1973 کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن گیا تھا، پریمبل بن گیا تھا اور اس کو بالکل کامن لا کا ایک حصہ بن گیا تھا. آبجیکٹو ریزولوشن مینشن کرتا ہے، سیف گارڈ کرتا ہے کون سے ٹائپ آف فریڈمز کو، فنڈامنٹل جو بھی فریڈمز ہیں ان سب کو وہ سیف گارڈ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو یہ دیے جائیں. آفٹر دیٹ who called the objective resolution a holy document for پاکستان. یہ پوچھ سکتے ہیں پاکستان افیئر کے اندر. کارنر اسٹون کہا تھا لیاقت علی خان نے اور ہولی ڈاکیومنٹ کہا تھا جنرل ضیاء الحق نے.
اس کے بعد آبجیکٹیو ریزولیشن ریکگنائز کرتا ہے پاکستان کو ایز اے فیڈریشن یا یونیٹری اسٹیٹ. تو یاد رکھیے گا ہمیشہ لیاقت علی خان نے پہلے ہی اسپیچ میں کہا تھا کہ ہم یہ جو اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں یہ ایک فیڈریشن اسٹیٹ ہے. میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا ان ڈیٹیل جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ فیڈریشن اور یونیٹری اسٹیٹ کے اندر کیا فرق ہوتا ہے. آبجیکٹیو ریزولیشن ریکگنائز کرتا ہے کہ دا ول آف پیپل ٹو بی ایکسرسائز ود ان واٹ لمٹس پرسکرائبڈ بائی دا اللہ. مطلب جو لوگ جس کو پسند کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں، اگر کچھ بھی اگر ماسس چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی قانون پاس ہو جائے وہ تب تک پاس نہیں ہوگا جب تک وہ لمٹس آف اسلام کو کراس نہیں کرتا، مطلب وہاں پر اس کی لمٹس کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کی اگر اس کے اوپر کوئی اوور رائڈنگ افیکٹ ہے یا کوئی ایسا کوئی حکم ہے کہ جو اسلامک ٹیچنگ کے خلاف ہے تو ہم وہ ایسا قانون کبھی پاکستان میں پاس نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پر جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ LGBTQ رائٹس کو اپروو کیا جائے، یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہی نہیں ہے، کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم ان کو رائٹس نہیں دے سکتے کیونکہ وہ اگینسٹ دا ول آف اللہ ہے یا اگینسٹ دا ول آف اسلام ہے. ٹھیک ہے جی. سو دا آبجیکٹیو ریزولیشنس مین تھیم از ٹو بلینڈ آف وچ ٹو پرنسپلس، اسلامک پرنسپلس اینڈ ڈیموکریسی کو یہ ملاتا ہے دونوں کو. آبجیکٹیو ریزولیشن ڈائریکٹس کرتا ہے اسٹیٹ کو کہ وہ پروموٹ کرے دا یونٹی آف وچ گروپ مسلم امہ کو پروموٹ کرے. ہم تبھی جیسے ہمارا پاکستان بنا تھا وہ ایک مسلم امہ کی یونٹی کے اوپر ہی بنا تھا، تو اسی اس کا آبجیکٹیو ریزولیشن کا بنیاد بھی یہی ہے. آبجیکٹیو ریزولیشن پروٹیکٹ کرتا ہے اور لیجیٹمیٹ انٹرسٹ آف کس کو پروٹیکٹ کرتا ہے؟ وہ مائنرٹیز اور ویکر سیکشنز جو سوسائٹی کے ہیں، جو لوگ رہتے ہیں ہمارے میں ادر دین مسلمس، ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. آبجیکٹیو ریزولیشن پروویژنس کنسیڈرڈ ہیں واٹ ان کانسٹیٹیوشنل لا، وہ بیسک فیچرز ہیں. مطلب آبجیکٹیو ریزولیشن کے جو بھی پروویژنس ہیں ان کو بیسک فیچرز کہا جاتا ہے. واٹ کوڈ ڈکلیئر آبجیکٹیو ریزولیشن ایز اے پارٹ آف بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن. کون سی کوڈ نے آبجیکٹیو ریزولیشن کو آئین کا بنیادی اسٹرکچر کا حصہ بنایا تھا، ڈکلیئر کر دیا تھا؟ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا تھا. اس کے بعد آبجیکٹیو ریزولیشن ایک فلسفی ہے، کین بی سمرائزڈ ان وچ فریز. اس کی جو فلسفی کو سمرائز کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ سم ٹائمز SPSC والے یہ پورا کا پورا جملہ پوچھ لیتے ہیں کہ سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ، اتھارٹی تھرو پیپل. ایسے نہیں، وہ گھما کے دے سکتا ہے کہ سوورنٹی بلانگس ٹو پیپل اینڈ اتھارٹی تھرو اللہ، یا اتھارٹی ٹو دا اللہ تھرو اللہ، دونوں پوچھ لے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا آبجیکٹیو ریزولیشن کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ سوورنٹی اللہ کی ہے اور اتھارٹی لوگوں کی ہے، جو اللہ لوگوں کو دیتا ہے. اس کے ریلیٹڈ ایک دو سوال اور بھی پوچھے جاتے ہیں کہ کتنے فیمیل ممبرز تھے فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں؟ وہ 2 تھیں. پہلے 2، بیگم شائستہ اکرام اللہ جو ایسٹ بنگال سے مسلم لیگ کی سیٹ کے اوپر جیتی تھی، بیگم جہان آرا شاہ نواز یہ پنجاب مسلم جو ہمارا ویسٹ پنجاب تھا، جو بعد میں پنجاب بن گیا، جو ابھی ہے ہمارے پاکستان کا حصہ ہے، وہ وہاں سے بنیں گی. اس کے بعد ایک ہندو وومن تھی جس کو اسمبلی میں ایڈ کیا گیا تھا، وہ ایسٹ بنگال سے تھیں، ان کا نام تھا شریمتی گانکاوتی دیوی. تو انہوں نے جو ہماری جو مسلم وومن تھیں، ان دونوں نے ہمارے ریزولیشنس کو سپورٹ کیا تھا، آبجیکٹیو ریزولیشن کو. اکثر بیگم شائستہ اکرام اللہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سی لیڈی منسٹر تھیں جنہوں نے آرگیو کیا تھا کہ اسلام پروٹیکٹ کرتا ہے عورتوں کے رائٹس کو اور مائنرٹی رائٹس کو. یہ اس کا ذکر کس نے کیا تھا؟ کہ میڈم شائستہ اکرام اللہ تھیں، اور شریمتی گاوتی دیوی نے اس کو اپوز کیا تھا. تو دس واز آل فرام مائی سائڈ. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آبجیکٹیو ریزولیشن سے ریلیٹڈ جو بھی کوشچنس ہیں 50 میں بھی 50 سے تھوڑے اوپر ہو گئے، مگر یہ آپ کو بڑا ہیلپ فل کریں گے آپ کی اپ کمنگ CC 2024 کے اندر اور MPT 2026 کے ایگزام کے اندر، جہاں پر آپ کے یہ موسٹلی ریپیٹیڈ کوشچنس آ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اینڈ بیسٹ آف لک فار یور ایگزام. تھینک یو.